بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم عزیز طالبات۔ الحمدللہ ہم ایوب خان کا پیریڈ پڑھ چکے ہیں اور اب ہم نے نئے سرے سے جو پارلیمانی پیریڈ سٹارٹ ہوا ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا، اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ پچھلا لیکچر ہمارا ہو چکا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا تعارف تھا اس میں، اور مختلف ان کے اٹھائے گئے اقدامات تھے، تھوڑی اصلاحات تھیں۔ آج ہمارا لیکچر ان کی اصلاحات کے حوالے سے ہی ہے جو باقی ماندہ ہیں۔ یہ اصلاحات بھٹو صاحب نے اپنے دور حکومت میں کی تاکہ جو پچھلے ایوب خان صاحب کے ماشاءاللہ کے دور کے جو اثرات ہیں ان کو تھوڑا زائل کیا جا سکے، ان کے برے اثرات کو زائل کیا جا سکے۔ تو آج ہمارا لیکچر جو ہے وہ معاشی اصلاحات سے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایوب خان صاحب کے دور میں ہم نے دیکھا کہ ملک میں صنعتیں قائم کرنے کے لیے بہت زیادہ انسینٹیو دیا گیا تھا تاکہ ہمارا ملک جو اس وقت صنعتوں کے لحاظ سے بالکل ایک خالی ملک تھا، یہاں پر کوئی بڑی صنعت نہیں تھی، چھوٹی صنعتیں تھیں تو وہ بھی بہت ہی تھوڑی تھیں۔ ہمارے یعنی ٹوٹل جو چھوٹے کارخانے ہماری ملے تھے 900 سے اوپر صنعتوں میں سے، کارخانوں میں سے، وہ صرف 30-35 کارخانے ہمیں دیے گئے تھے۔ تو یہ ایک بہت ہی تھوڑی ہماری تعداد تھی کارخانوں کی مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں۔ ایوب خان صاحب کے دور میں آ کے پھر تمام صنعتی پالیسی ایسی وضع کی گئی کہ تمام ہمارے جو مختلف قسم کے شعبہ جات ہیں اس میں صنعتیں قائم کی جائیں اور ملک کی ترقی جو ہے اس کو بڑھایا جا سکے۔ لیکن اس کے اثرات کیا ہوئے تھے کہ سرمایہ جو ہے وہ بٹ گیا تھا، کہ وہ منجمد ہو گیا تھا ایک سرمایہ داروں کے پاس، کہ انہیں بہت زیادہ سہولتیں دی گئی تھیں اور عوام تک ان کے ثمرات پوری طرح سے پہنچ نہیں پا رہے تھے۔ تو بھٹو صاحب کا جب دور آیا جس کو سوشلزم انہوں نے کہا تھا ہماری معیشت ہے، تو انہوں نے ایوب خان صاحب کے دور کے جو بڑے بڑے سرمایہ دار تھے، کارخانہ دار تھے، اور ان کے خاندانوں کو جو جاری شدہ درآمدی اور برآمدی لائسنس تھے وہ تمام منسوخ کر دیے تھے۔ سمجھا جا رہا تھا اس حکومت میں کہ جو پچھلے دور کے سرمایہ دار ہیں یہ عوام کا استحصال کر رہے تھے، اس لیے عوام کو ان کے استحصال سے بچانے کے لیے بہت ضروری ہے، اور ملکی اقتصادیات پر ان کی جارحداری کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے تمام لائسنس منسوخ کر دیے جائیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو دوسرا اہم سٹیپ بھٹو صاحب کے دور میں اٹھایا گیا وہ صنعتوں کو حکومتی تحویل میں، ملکی ریاستی تحویل میں لینے کا سٹیپ تھا۔ اس کو کہتے ہیں قومیہ لینا۔ صنعتوں کو قومیہ لیا گیا۔ 2 جنوری 1972 کو آرڈیننس کے ذریعے مختلف صنعتوں کو قومی ملکیت میں لینے کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ اب خیال یہ رکھا گیا تھا کہ جو غیر ملکی سرمایہ کاری ہوئی ہے ہمارے ملک میں اس کو تحفظ دیں تاکہ غیر ملکی سرمایہ دار بھاگ نہ جائے، اور ایسے تمام ادارے جو غیر ملکی سرمایہ سے چل رہے تھے سرکاری تحویل میں وہ نہیں لیے گئے تھے۔ اب ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ کون کون سی صنعتیں جو ہیں وہ ان کی نیشنلائزیشن کی گئی تھی یا ان کو قومیہ لیا گیا تھا۔ تو فولاد لوہے کی صنعت، بھاری انجینئرنگ کی صنعت، بجلی کا سامان بنانے کی صنعت، دھاتوں کی بنیادی صنعت، موٹر گاڑیوں کی تیاری کی صنعت، اور ٹریکٹر پلانٹ اور اسمبلنگ اس کی، پھر بھاری بنیادی کیمیکلز کی صنعت، سیمنٹ انڈسٹری، پیٹرو کیمیکلز انڈسٹری۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مفاد عامہ کی جو سروسز ہیں مختلف، جس میں بجلی بھی ایک شامل ہے، اس کی جنریشن، ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کا کام جو ہے یہ یعنی ایسے کارخانے بھی جو ہے حکومت نے اپنی تحویل میں لے لیے تھے۔ گیس اور تیل صاف کرنے کے کارخانے، گھی ملیں، یہ سارے تقریباً مطلب رولر فلور ملیں، رائس ملیں، جیننگ فیکٹریاں، یہ ساری تقریباً چیزیں جو ہے حکومت نے بڑی بڑی اپنی تحویل میں لے لی تھی۔ ان جو بڑی پہلے بیان کی گئی ہیں بڑی سروسز، ان صنعتوں سے متعلق 20 بڑے کارخانے جو تھے نا وہ سرکاری انتظام میں لے لیے گئے تھے، البتہ ڈائریکٹروں کے حصے برقرار رکھے گئے تھے۔ اور پھر اس کے بعد 2 جنوری کے بعد 16 جنوری کو ایک نیا سٹیپ اٹھایا گیا تھا کہ 11 اور صنعتی اداروں کو حکومتی کنٹرول میں لے لیا گیا تھا۔
تو اس پالیسی سے بہت زیادہ اثرات جو ہیں وہ ملکی معیشت پر پڑے تھے، کیونکہ سیاسی دباؤ کے تحت بعد میں جو لوگ بھرتی کیے انہوں نے ان فیکٹریوں کو، ان کارخانوں کو صحیح طریقے سے نہیں چلایا، تو وہ ملکی معیشت کے لیے پھر بجائے یہ کہ بہت بہترین ثابت ہوتے، وہ سارا کچھ جو ہے وہ انتہائی ملکی معیشت کو کمزور کرتا چلا گیا تھا۔ حکومت کی گرفت تو مضبوط ہو گئی تھی، مگر حکمران جماعت کا انفلوئنس زیادہ ہو گیا تھا، لیکن جو پیسے کی سرکولیشن ہے اس کے حوالے سے یہ بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہو گئی تھی ملکی اکانومی۔ پھر نیا سٹیپ دیکھیں کہ بھٹو صاحب کے دور میں بیمہ زندگی اور بینک جو تھے ان کو قومی ملکیت میں لے لیا گیا تھا۔ 9 مارچ 1972 کو آرڈیننس کے ذریعے حکومت نے ان تمام کمپنیوں کو قومیہ لیا جو بیمہ زندگی کا کاروبار کرتی تھیں۔ اسٹیٹ لائف کارپوریشن جو ہے ان سب کو اکٹھا کر کے ملا کر اسٹیٹ لائف کارپوریشن قائم کر دی گئی تھی، اور ان کے مختلف گروپ بنا دیے گئے تھے تاکہ باہمی مسابقت کا جو جذبہ ہے اس کو برقرار رکھا جا سکے۔ تاہم ایجنٹوں کی بہت سی کمیشن بند ہو گئی تھی، جس سے انشورنس کا کاروبار پھر متاثر بھی ہوا تھا۔ اب دیکھتے ہیں اگلا 19 مئی 1972 کو آرڈیننس کے ذریعے تمام بینک بھی قومیہ لیے گئے تھے اور ان کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے کنٹرول میں دے دیا گیا تھا، اور اسٹیٹ بینک کو ایڈمنسٹریٹر مقرر کرنے کا ان بینکوں میں اختیار دے دیا گیا۔ ڈائریکٹرز اور اعلیٰ عہدیداروں کی تعداد گھٹا دی گئی اور صرف چیف ایگزیکٹو آفیسر مقرر کیے گئے۔ بینکوں کے سرمایے کو ترقی پذیر طبقات اور دیہات تک پھیلانے کے لیے بھی پھر مختلف اقدامات کیے گئے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ زرعی اصلاحات۔ ملک چونکہ زراعت پر اس کی تمام جو اکانومی ہے وہ ڈیپینڈ کر رہی تھی، تو زرعی اصلاحات بھی بہت ضروری تھی۔ سمجھا یہ جا رہا تھا کہ جو جاگیردار سرمایہ دار طبقہ ہے، ذمہ دار، تو یہ عوام کا استحصال کر رہے ہیں، چنانچہ ان کی زرعی اصلاحات کی مد میں ایوب خان صاحب کے دور میں بھی زمینیں ان سے لے لی گئی تھیں، اور اب جو ہے بھٹو صاحب کے دور میں 2 دفعہ زرعی اصلاحات کی گئی۔ ایک دفعہ 1972 میں پہلی زرعی اصلاحات ہوئی اور پھر دوسری دفعہ 1977 میں دوسری اصلاحات ہوئی تھی بھٹو صاحب کے الیکشن سے پہلے۔ پہلی زرعی اصلاحات جب ہوئیں تو اس میں حد ملکیت اراضی ایک شخص کے پاس جتنا رہ سکتا ہے نہری زمین کا 150 ایکڑ، یہ میں پچھلے لیکچر میں بتا چکی ہوں کہ وہ زمینیں جو نہر کے پانی سے سیراب ہوتی ہیں فصلیں دینے کے لیے، پیداوار بڑھانے کے لیے، تو وہ نہری زمینیں کہلاتی ہیں، اور بارانی جو بارش کے ساتھ زمینیں جو ہیں وہ برابر ہوتی ہیں، پیداوار دیتی ہیں، ان کو بارانی زمین کہتے ہیں۔ تو نہری زمین کی حد ملکیت 150 ایکڑ رکھی گئی، جبکہ بارانی زمین کی حد ملکیت 300 ایکڑ رکھی گئی تھی۔ اسی طرح ذمہ داروں اور جاگیرداروں سے زمینیں مفت لے لی گئیں اور مزارعین کو پھر مفت ہی زمینیں دے دی گئیں۔ مزارعین اب وہ لوگ تھے جو ذمہ داروں اور جاگیرداروں کی زمینوں پر کام کرتے ہوتے ہیں، ان کو مزارع بولتے ہیں۔ تمام شکارگاہیں حکومتی تحویل میں لے لی گئی تھیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹڈ فارم اور مویشی پال فارم جو حکومت کی انگریز حکومت کے دور میں بھی دیے گئے تھے اور ایوب خان صاحب کے دور میں بھی، تو زرعی اصلاحات میں ان کو بھی شامل کیا گیا کہ یہ بھی مستثنیٰ نہیں ہوں گے ان ساری شکوں سے۔ جن لوگوں کے پاس 15,000 پیداواری یونٹ سے زائد زرعی زمین ہو اور انہوں نے 30 دسمبر 1971 کے بعد زرعی اراضی منتقل کی ہو، یعنی ان کے پاس اتنی زمین ہو 15,000 یونٹ سے زیادہ والی، اور انہوں نے 15,000 یونٹ رکھ کے باقی زمین جو ہے اس کو دوسرے شخص کو منتقل کر دیا ہو، اور منتقلی کی ڈیٹ 30 دسمبر 1971 کے بعد ہو، تو اسے غیر قانونی قرار دیا جائے گا اور اس کی منتقلی پھر منسوخ تصور کی جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے غلط ڈکلریشن جمع کروایا تو اس کی تمام زرعی املاک جو ہیں پھر ضبط کر لی جائیں گی۔ اگر کسی شخص کے پاس، یہ ایک تھوڑی سی دی گئی تھی ان لوگوں کو انسینٹیو، کہ اگر کسی شخص کے پاس ٹریکٹر یا ٹیوبل ہو اپنی زمین کو کرنے کے لیے، اس پہ فصلیں لگانے کے لیے، تو وہ 15,000 یونٹ کے علاوہ 3,000 یونٹ زائد زمین رکھ سکتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سرکاری ملازمین کو جو زمینیں ملتی ہیں دوران ملازمت ان کی اچھی کارکردگی پر، یا ان کے کوئی اصول وضع کیے ہوتے ہیں زمین دینے کے، تو سرکاری ملازمین کی دوران ملازمت یا بعد از ریٹائرمنٹ جو ان کو زمین ملی ہے اس کی حد 100 ایکڑ رکھ دی گئی، لیکن ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال کیا گیا کہ فوج کے افسران پر اس شک کا اطلاق نہیں ہوتا، وہ جتنی چاہے زمین رکھ سکتے تھے۔
پھر جن لوگوں نے دفاعی اسکیم کے تحت دفاعی پٹی میں زمین لی تھی، یعنی ایک دفاعی اسکیم کے تحت جو دفاعی پٹی ڈکلیئر کی گئی تھی، اس میں جو زمین لی گئی تھی، وہ انہوں نے کیا کی تھی، بعد میں اندرونی علاقوں میں اس کے بدلے میں زمین لے لی تھی. تو ایسی زمینیں جو بعد میں اندرونی علاقوں میں لے لی گئیں، وہ ساری زمینیں ضبط کر لی گئیں. پھر گزارا یونٹ سے کم زمین رکھنے والے کاشتکاروں میں سرکاری اراضی کی تقسیم کا اعلان کیا گیا. مزارعین کی بے دخلی پر پابندی لگا دی گئی تھی. اب اگر بے دخلی کی جائے گی تو کن وجوہات کی بنا پر؟ صرف وہ مزارعین بے دخل کیے جائیں گے جنہوں نے بٹائی کا حصہ نہ دیا ہو، لگان ادا نہ کیا ہو، یا زرعی ضروریات کو پورا نہ کیا ہو. مزارعین کو زمین کی فروخت کے حوالے سے کہ ذمہ دار جب اپنی زمین فروخت کرتا ہے تو پھر مزارعین کو زمین کی فروخت کی صورت میں حق شفا دے دیا گیا تھا. یہ حق شفا ہوتا ہے کہ جب کوئی اپنی زمین بیچتا ہے یا مکان بیچتا ہے تو اس کا ہمسایہ، اس کا مزارع، اس کا حق فائق ہوتا ہے، اس کا حق سب سے پہلا ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے اس کو بیچے. اگر وہ نہیں لینا چاہتا تو پھر کسی دوسرے کو فروخت کرے، ورنہ اس کو پہلے فروخت کرنا اس کا حق ہے. پھر بیج مہیا کرنا، لگان دینا اور آبیانہ ادا کرنا، یہ بھی مزارع کی نہیں بلکہ مالک کی ذمہ داری ہوگا. 5 جنوری 1977 کو دوسری زرعی اصلاحات کا اعلان کیا گیا تھا. ان اصلاحات کے تحت حد ملکیت اراضی جو تھی وہ مزید کم کر دی گئی. اب نہری زمین 100 ایکڑ اس کی حد رکھ دی کہ کسی بھی شخص کے پاس زیادہ سے زیادہ 100 ایکڑ زمین ہوگی، اور اسی طرح بارانی زمین کی حد 200 ایکڑ رکھ دی گئی تھی، مقرر کر دی گئی تھی. مالیہ معاف کر دیا گیا تھا اور گزارا یونٹ یا 12 ایکڑ اراضی کے مالکان کے زرعی ٹیکس جو تھے وہ معاف کر دیے گئے تھے. زرعی انکم ٹیکس کا نفاذ اب کیا گیا. نہری زمین جن کی یعنی یہ جو مجوزہ زرعی انکم ٹیکس ہے صرف ان ذمہ داروں پر لگتا تھا جن کے پاس کم از کم نہری زمین 25 ایکڑ نہری زمین ہے، یا اس کو 1800 یونٹ بھی کہا جاتا ہے. اسی طرح بارانی زمین جو ہے اس کی حد زرعی ٹیکس کے لیے، زرعی انکم ٹیکس کے لیے 50 ایکڑ مقرر کی گئی. ان کے دور میں ہمارے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں جو سب سے ایک اہم قسم کا پروگرام شروع کیا گیا اس کو کہتے ہیں دیہی ترقیاتی پروگرام. اس پروگرام کے 3 حصے تھے. باقاعدہ یہ ایک جامع منصوبہ تھا دیہاتوں کی ترقی کے لیے، اور 3 قسم کے یہ پروگرام تھے. ایک عوامی تعمیراتی پروگرام، پھر مربوط تعمیری پروگرام، اور ایک ایگرو ویل. اب ہم ایک ایک کر کے ان تینوں کو دیکھتے ہیں کہ کیا کیا یہ پروگرام تھے. سب سے پہلے عوامی تعمیراتی پروگرام. کہ اس عوامی تعمیراتی پروگرام کے حوالے سے مرکزی حکومت کی صوبائی حکومتوں کو خصوصی مدد کا ایک پلان تیار کیا گیا. اس پلان کے تحت مرکزی حکومت صوبائی حکومتوں کو خاص مالی امداد اس نے دینی تھی. پنجاب کو جس میں سے 12 کروڑ روپے ملے، اور اس میں سے 2 کروڑ روپے دیہات کے ان تعلیم یافتہ بے روزگاروں کی امداد کے لیے مختص کیے گئے تھے. اب یہ جو بے روزگار تھے دیہاتوں کے، ان کا کام کیا تھا؟ سماجی یعنی دیہات کی سماجی اور تعلیمی خدمات کے لیے ان کو ایک سپاہ دانش بنائی گئی، سپاہ دانش کی تنظیم، اس میں بھرتی کیا گیا تاکہ یہ لوگ مقامی آبادی کے افراد ہوں گے، اس لیے وہ مقامی لوگوں میں سماجی اور تعلیمی منصوبوں کو آگے بڑھانے اور کامیاب بنانے کا جذبہ پیدا کر سکتے. سپاہ دانش کے کارکن دیہی عوام میں تعلیم بالغاں کو فروغ دینا بھی ان کا کام تھا، اور دیہی عوام کی صحت اور ثقافت کی ترقی و فروغ کے لیے جو پروگرام بنایا گیا اس کو عملی جامہ پہنانا بھی ان کا کام تھا. اسی طرح ثقافتی پروگرام بھی بہترین دیہاتوں کا کرنا تھا. انہوں نے میچز، مختلف کھیلوں کے پروگرام مختلف کروانے تھے. اب دوسرا پروگرام ہے مربوط تعمیری پروگرام. مربوط تعمیری پروگرام میں دیہاتی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے یہ پروگرام شروع کیا گیا تھا، اور یہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے چلایا جانے والا ایسا پروگرام تھا جو حکومت کے مختلف محکموں جیسے لوکل گورنمنٹ، امداد باہمی، زراعت اور سماجی بہبود کے مابین اشتراک سے یہ چلایا جانا تھا. یہ پروگرام اس طریقہ کار سے
مقصد اس کا کیا تھا کہ دیہاتوں کے لوگ مختلف محکموں کے پاس جانے کی بجائے اپنے حل طلب امور کے لیے صرف ایک مرکزی محکمہ سے رجوع کریں. تو چونکہ پہلے یہ تھا کہ لوگ جو ہیں وہ ہر ڈپارٹمنٹ کے پاس الگ الگ جاتے تھے، تو اس طریقہ کار سے دیہی عوام کی جو ترقی تھی، ان کی فلاح جو تھی وہ حکومت کو عزیز تھی، تو اس نے اس کو مربوط ایک منظم شکل دے دی. اور مختلف عوام اپنے مشورے بھی لینے ہوتے تھے، تو پھر جو سینٹر قائم کیے گئے تھے اس مربوط تعمیری پروگرام کے تحت، ان میں ہر قصبے اور دیہات میں، تو ان میں وہاں وہ جا سکتے تھے اپنے مشوروں کے لیے، مفید مشوروں کے لیے، تاکہ اپنے تعمیری اور ترقیاتی پروگرام جو ہیں ان کو بہتر طریقے سے وہ عملی جامہ پہنا سکے. پھر ہم دیکھتے ہیں تیسرا منصوبہ، دیہی آبادی کی فلاح و بہبود کا تیسرا منصوبہ ایگرو ویل، یعنی اس کو کہتے ہیں زرعی مثالی قصبے کا منصوبہ. اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد تھا کہ مختلف دیہی مراکز میں ایسے مثالی قسم کے زرعی قصبات تعمیر کریں جہاں تعلیمی، سماجی، زرعی اور صنعتی انقلاب جو ہے وہ بھرپور طریقے سے لایا جا سکے. زندگی کے ہر شعبے میں یہ دیہات خود کفیل بھی ہوں اور مثالی بھی ہوں. اس مخصوص جو بھی ایک قصبہ لیا گیا، اس مخصوص علاقے میں انقلاب لانا ہر لحاظ سے یہ حکومت کا اہم مقصد تھا. پنجاب میں شاداب قانونی پروجیکٹ بنایا گیا، یہ اس کی ایک زندہ مثال ہے. پھر اس کے بعد جی بنیادی جمہوریتوں کے نظام سے جو پہلے سسٹم تھا ہمارے دیہاتوں میں، وہ پنچایت سسٹم تھا. اس پنچایت سسٹم نے ترقی اور خوشحالی کے لیے خاصا کام کیا تھا. پوری یعنی اس بنیادی جمہوریتوں کے نظام سے پہلے پورے دیہاتوں کے سسٹم کو بہتر کرنے میں اس کا اہم کردار تھا، اس پنچایتی سسٹم کا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جب ان کی حکومت آئی تو انہوں نے اس پنچایتی سسٹم کو بحال کر دیا گیا، کیونکہ یہ توقع تھی حکومت کی کہ دیہی عوام میں جو سماجی بہبود اور تعلیم کا شعور پیدا کرنے اور اپنی مدد آپ کے اصول پر کام کرنے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے جو کام پنچایت سسٹم کر سکتا ہے، وہ شاید کوئی اور سسٹم ویسے بہتر طریقے سے نہ کر سکتا ہو. اب ہم دیکھتے ہیں بھٹو صاحب کے دور میں کی گئی لیبر اصلاح. 10 فروری 1972 کو نئی لیبر پالیسی کا اعلان کیا گیا تھا. اس پالیسی کے تحت ٹریڈ یونین سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کی گئی تھی. ٹریڈ یونین بنانا چونکہ ہر مزدور کا حق قرار پایا تھا، اب ٹریڈ یونینز جو ہیں ان کی سرگرمیوں کی بنا پر کسی کو انتقام کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ ان کے دور کے بعد پھر ٹریڈ یونینز کی تعداد جو ہے وہ تنظیموں کی بڑھتی چلی گئی. ان کے دور میں دگنی ہو گئی تھی اور اس کے جو اراکین تھے ان کی تعداد لاکھوں میں پہنچ گئی تھی. پھر ہم دیکھتے ہیں دوسری اس کی اہم شکیں میں نے اس میں صرف درج کی ہیں کہ مزدوروں کے نمائندوں کو انتظامیہ میں نمائندگی دینے کا طریقہ جو ہے وہ شروع کیا گیا تھا. جس صنعتی یونٹ میں کم از کم 50 مزدور کام کرتے ہوں وہاں انتظامیہ میں مزدوروں کو نمائندگی کا حق دے دیا گیا تھا. پھر دیکھا گیا ایک اہم شک کہ اوقات کار یعنی مزدوروں کے کام کرنے کے لیے جو وقت کا دورانیہ مقرر کیا گیا تھا پہلے بھٹو صاحب کی حکومت سے پہلے، وہ 54 گھنٹے پر ویک تھا. یعنی ایک ہفتے میں 54 گھنٹے اس بندے نے کام کرنا ہے. تو اب بھٹو صاحب کے دور میں اس دورانیہ کو کم کر کے 48 گھنٹے فی ہفتہ کر دیے گئے. عورتیں جو مزدوری کرتی تھیں ان کے لیے رات کے وقت مزدوری کرنے پر مجبور انہیں نہیں کیا جا سکتا تھا. یہ شک میں شامل تھا، یعنی وہ دن میں مزدوری کر سکتی ہیں مگر شام 7 بجے سے صبح 6 بجے تک ان کو مزدوری کرنے پر کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا. پھر اضافی وقت جو اس دورانیہ کے علاوہ جو ٹائم کوئی بھی مزدوری کرے گا اس کو اس اضافی وقت کی اجرت دی جائے گی. مگر اب جو اجرت کی شرح ہوگی، جو اضافی وقت کی اجرت کی شرح ہوگی، وہ عام شرح سے دگنی مقرر کی گئی تھی. پھر ہم دیکھتے ہیں سوشل سیکورٹی اسکیم اور گروپ انشورنس کا آغاز بھٹو صاحب کے دور میں کیا گیا. 20 مزدوروں والی فیکٹری کے مالکان پر
لازم قرار دیا گیا کہ وہ مزدوروں کو ہر سال 20 دن کی تنخواہ بطور بونس ادا کریں گے۔ بھٹو صاحب سے پہلے یہ بونس 15 دن کی تنخواہ کے برابر ہوتا تھا۔ اسی طرح بڑی فیکٹریوں میں جہاں کم از کم 50 مزدور کام کرتے ہوں گے وہاں تو بونس ہی نہیں، وہاں تو فیکٹریوں کے منافع میں بھی مزدوروں کو حصہ دار بنا دیا گیا، یعنی ان کا حصہ 5% مقرر کر دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے اس طرح کے ضابطے صرف ان فیکٹریوں پر لاگو ہوتے تھے جن میں مزدوروں کی تعداد کم از کم 100 ہوتی تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مزدوروں کے بچوں کی تعلیم کے لیے کارخانہ داروں سے سالانہ 100 روپیہ فی مزدور خصوصی ٹیکس وصول کیا جاتا تھا، جس سے مزدور کے کم از کم ایک بچے کی تعلیم کا بندوبست کیا جاتا۔ یعنی اس صورتحال میں جس میں بھٹو صاحب کے دور میں یہ کام کیا گیا کہ بچے جو ہیں ان کو بہتر طریقے سے ان کی پرورش اور پرداخت جو ہے وہ ہو سکے، تو اس لیے ان بچوں کی تعلیم کے لیے کارخانہ داروں سے سالانہ 100 روپیہ فی مزدور وصول کیا جانا تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مزدور کی فوت ہونے کی صورت میں تجہیز و تکفین کے لیے 50 روپے کی بجائے اب بھٹو صاحب کے دور کی یہ بات ہے 500 روپیہ انہیں دیا جانا قرار پایا تھا۔ پھر 1000 روپیہ ماہوار تک تنخواہ پانے والے مزدور جو تھے ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن کا حقدار قرار دے دیا گیا تھا۔ مزدوروں کے لیے رہائشی فلیٹس کی تعمیر کا ارادہ اس لیبر اصلاحات میں شو کیا گیا۔ صنعتی اداروں پر 2% ٹیکس عائد کر کے فنڈ جمع کرنا تھا اس مقصد کے لیے، ان کے رہائشی فلیٹس کی تعمیر کے لیے۔ اس اسکیم کے تحت صرف کراچی میں پہلے مرحلے میں 1700 فلیٹ تعمیر کیے گئے تھے اور دوسرے مرحلے میں 2500 فلیٹس کی تعمیر کا کام شروع کیا گیا۔ اسی طرح دیگر شہروں اور صوبوں میں بھی اس فنڈ سے رہائشی منصوبے بنائے گئے تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بھٹو صاحب کے دور میں 12 مئی 1972 کو روپے کی قیمت کم کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اس اعلان کا مقصد روپے کی قیمت کو کم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ برآمدات کو بڑھا کر زر مبادلہ کے محفوظ ذخائر میں اضافہ کیا جا سکے۔ اب ہم دیکھتے ہیں بھٹو صاحب کے دور میں جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے اس کی طرف بھی توجہ دی گئی۔ پولیس کے ڈپارٹمنٹ میں اصلاحات کی گئی تاکہ پولیس مین جو ہے سرکاری ملازمین ہوتے ہیں، پولیس کے ملازمین، تو یہ پوری تندہی کے ساتھ پوری مطلب حکومتی ڈنڈے کا انہیں خیال نہ ہو، اپنی خاندان کی گھر کی پریشانیاں بھی نہ انہیں تنگ کریں اور وہ اپنی ذمہ داریوں کو کما حقہ ہو پورے سکون کے ساتھ ادا کر سکیں۔ چنانچہ 12 اپریل 1972 کو پولیس اصلاحات کا اعلان کیا گیا۔ پولیس کا کام آپ کو سب کو پتہ ہے کہ امن و امان کے سلسلے کو بہتر بنانا ہوتا ہے، تو ان اصلاحات کا مقصد یہ تھا کہ امن و امان کے فرائض کو پولیس بہتر طریقے سے ادا کر سکے، طاقتور اور زبردست جو لوگ ہیں ان سے تحفظ ممکن ہو سکے، کمزور اور بے کس کا۔ بہرحال کام کیا کیا گیا جی کہ پولیس ملازم کی کم از کم تنخواہ 110 روپے ماہانہ مقرر کی گئی۔ اس کے علاوہ انہیں مختلف اقسام کے الاؤنسز ان کے مقرر کر دیے گئے، راشن الاؤنس، کرایہ الاؤنس، ٹریفک الاؤنس، سفر الاؤنس، وردی الاؤنس، وردی دھلائی الاؤنس، تنخواہ کا کرایہ الاؤنس 15% اس کو کیا گیا، تنخواہ کا 15% کرایہ الاؤنس۔ تو ڈیوٹی کی ادائیگی کے دوران فوت ہونے والے جو ملازم تھے ان کی بیوہ پینشن کی حقدار قرار پائی تھی۔ دیہی علاقوں میں گھوڑی الاؤنس میں بھی اضافہ کیا گیا تھا، 40 روپے سے بڑھا کر اس کو 60 روپیہ کیا گیا تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سہالہ پولیس ٹریننگ سکول کا درجہ بڑھا کر ٹریننگ اکیڈمی بنا دی گئی تھی۔ 5% ملازمین کے لیے رہائشی مکان
सरहद पंजाब और बलूचिस्तान में तामीर किए जाने थे। सिंध में ये सहूलत पहले से मौजूद थी। 500 रुपये से कम तनख्वाह पाने वाले मुलाजमीन के बच्चों को मैट्रिक तक मुफ्त तालीम दी जानी थी। फिर दीगर सहूलतों में सस्ते राशन डिपो, दवाइयों की फराहमी और साल में 2 बार वर्दी शामिल थी। बदनवान पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई के लिए खसूसी ट्रिब्यूनल कायम किए जाने थे। पुलिस और अवाम के ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए ज़िली मुशावरती कमेटियाँ भी कायम की जानी थी इस पूरे सिलसिले में। फिर बैन सूबाई स्मगलिंग, जराइम पेशा अफराद की नकलो हरकत और अद्वियात की नाजायज़ नकलो हमल के सद्देबाब के लिए पुलिस की वफाकी तंजीम का क़याम अमल में लाया जाना था। ये तमाम इस्लाहात थी जो भुट्टो साहब के दौर में की गई थी ताकि आवाम जो है सहूलियात को अवेल करे और बेहतर तरीके से मुल्क की निज़ाम को चलाया जाए। ये हमारा आज का लेक्चर तमाम हुआ। इंशाअल्लाह हम अगले लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। उस वक़्त तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।